السلام علیکم جی۔ آج ہم شرک کے متعلق 3 چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی چیز کہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، دوسری چیز شرک کی ابتدا کب ہوئی زمین پر، اور تیسرے نمبر پر کہ آج کل کے دور میں کس طرح ہمیں شرک کی وہی اقسام پھلتی پھولتی نظر آتی ہیں جو سب سے پہلے جس قوم نے شرک کیا وہاں پر اس کی ابتدا ہوئی، اور پھر اس کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد یا اپنے اندر۔ سب سے پہلی چیز کہ شرک جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پتھر اور مٹی کے بتوں کے آگے سر جھکا دیں یا سر زمین پر رکھ دیں۔ شرک یہ بھی ہے کہ کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، جیسے یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ سر کو اس کے آگے جھکایا جائے۔ یہ مقام اور مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کے حکم کو باقی سارے احکامات پر فوقیت دی جائے، چاہے وہ کسی سسٹم کا حکم ہو، چاہے وہ اپنے اندر کے نفس کا حکم ہو، چاہے اپنی خواہشات ہوں، چاہے ہمارا باس ہو۔ جو کوئی بھی دنیا میں انسان رہتے ہیں، اگر ان کا کوئی ایسا حکم ہے جو اللہ کے حکم کے ساتھ کیا کر رہا ہے کہ اپوزٹ جا رہا ہے، تو اس وقت شرک سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ خدا کے حکم کو باقی ساری چیزوں کے حکم پر فوقیت دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے اور اللہ کے حکم کی بجائے آپ جو ہے وہ اپنے خواہشات، اپنا جو سسٹم ہے جس میں آپ موجود ہیں، جس ملک میں آپ موجود ہیں، وہاں پر جو سسٹم ہے، جو سوسائٹی ہے، اگر اس کے نارمز خدا کے حکم کے خلاف ہیں لیکن آپ پھر بھی انہی احکامات کو فالو کر رہے ہیں جو سوسائٹی اور لوگ آپ کو کہتے ہیں، جو سائیکولوجیکل پریشر آپ پر ڈال کر وہ کام آپ سے کراتے ہیں جو خدا نے منع کیے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ پھر ہماری سوسائٹی یا ہم خود بھی ایک طرح سے شرک کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم پہلو پر، وہ ہے کہ اس دنیا میں شرک کی ابتدا کب ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی شہر یا گاؤں موجود تھے، وہاں پر 5 بزرگ ہستیوں کے فوٹوز یا یوں کہیے کہ تصاویر گلیوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں اور گھروں میں پائی جاتی تھیں۔ تو جب کوئی ان سے پوچھتا کہ تم لوگوں نے ان بزرگ ہستیوں کی تصاویر گھر میں کیوں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے جواب میں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے اپنی عبادت اور اپنی تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے جو قرب کا سلسلہ ہے وہ حاصل کیا، اور یہ اللہ کے بہت ہی قریب اور بہت ہی پیاری ہستیاں ہیں۔ ہم نے ان کی تصویریں گھروں میں اس لیے رکھی ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب یاد آئے، اور ہم بھی پھر اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ یاد کرتے رہیں۔ لیکن اس روایت کے چلنے سے مسئلہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا ان کی نیت صرف اتنی تھی کہ ان اولیاء اللہ کو دیکھ کر، ان بزرگ ہستیوں کو دیکھ کر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاد آئے اور وہ بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن 2 یا 3 نسلیں اور جب آ گئیں، جو پہلی نسل جب فوت ہو کر مٹی کے اندر چلی گئی، تو پھر لوگوں نے اپنے رویے تھوڑے سے الگ کر لیے۔ اب وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان تصویروں کو گھروں میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ اب ان بزرگ ہستیوں کی تصویریں گھروں میں، بازاروں میں اور گلیوں میں یا دکانوں کے اندر صرف اس لیے رکھی جاتی تھیں تاکہ ان کی فوٹوز یا ان کی پکچرز کے ذریعے سے برکت حاصل کی جائے۔ مطلب یہ کہ پہلے جو چیز خالص اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی تھی، اب وہاں سے اللہ تعالیٰ کو ہٹا کر صرف ان 5 بزرگ ہستیوں کی تصاویر کو بطور برکت اور بطور ہدایت سمجھا جا رہا تھا کہ اب یہی ہمارے کرتا دھرتا ہے، یہی ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہی
خدا ہماری سن سکتا ہے، ورنہ ہماری اتنی اوقات، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ایک عام سے لوگ ہو کر ان بزرگ ہستیوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی جو ہے وہ خدا سے کسی قسم کے رابطے میں رہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی کہ ان لوگوں نے ان 5 بزرگوں کی تصاویر صرف اس لیے رکھی تھیں تاکہ ان کو دیکھ کر وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ قرب حاصل کیا جانا چاہیے۔ اور آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ایکویشن سے ہی نکال دیا اور صرف ان بزرگ ہستیوں تک اپنی ایکسس کو محدود رکھا، اور یوں کہیے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور پھر یہاں سے ان کے شرک کرنے کی ابتدا ہوئی۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ پر کہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو پیر فقیر ہو گئے یا سید زادے ہو گئے یا یہ جو گدی نشین ہیں، ان لوگوں نے بھی وہی مقام حاصل کر لیا ہے لوگوں کے شعور میں، ان کی روزمرہ کے کلچر میں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان 5 بزرگ ہستیوں کو وہاں کے لوگوں نے شہر اور گاؤں میں جو بھی رہتے تھے انہوں نے ان کو عطا کیا تھا۔ آج بھی اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ یہ جو مزاروں پر یا درگاہوں پر جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت گناہ گار ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ جو لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں یا جو قبر میں دفن ہیں مزار کے اندر، ان کی اللہ تک پہنچ ہے، اور ان کے ذریعے سے ہی ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نفع نقصان کو بھی سنبھالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن یا اس دنیا میں یہی ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی بھی ہیں۔ اب یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی ہمیں بتا دی ہے کہ جب کوئی پیغمبر یا کوئی صاحب حکمت انسان لوگوں سے پوچھتا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ بھی یہی کہتے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم تو صرف ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، جو کہ ایک اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ غلط کنسیپٹ ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے اور وہی قادر ہے، تو بھلا وہ اپنی ان صفات کے اندر کیوں کسی ایسی ہستی کو شامل کرے گا جس کا پیدا کرنے والا وہ خود ہی ہے۔ تو یہیں سے پھر ہمارے زوال کا سفر شروع ہوتا ہے، جب ہم اللہ کو چھوڑ کر در بدر جھکتے پھرتے ہیں اور اپنی منتیں اور حاجتیں ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ایک مکھی پیدا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔